بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انڈیا سے ہمارے ایک سبسکرائبر نے یہ سوال کیا ہے کہ مجذوب کسے کہا جاتا ہے۔ تصوف میں ایسے بہت سارے ٹرمنالوجیز یوز کیے جاتے ہیں، ان میں مجذوب بھی ایک ایسی ٹرمنالوجی ہے جس پہ روشنی ڈالنی چاہیے۔ جیسا کہ دوسرے معاملوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ لوگ عام رواجی جو معنی نکالتے ہیں کسی بھی ایسی ٹرمنالوجی پہ، تو وہ اصل اس کی میننگ گم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے مجذوب، اس کا بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے۔ اچھا ہوا کہ مجھ سے یہ سوال کیا گیا تاکہ میں اس پہ تھوڑی روشنی ڈالوں۔ اب دیکھیں، عربی میں جو مادہ ہے جذب کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جذب ہو جانا یا اس کو کسی کی طرف چلے جانا، اسی سے یہ بنا ہے مجذوب۔ مجذوب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ انہیں کھینچ لیتا ہے اپنی طرف۔ اب قرآن میں 42 سورہ کی آیت نمبر 13 میں کہ ایک پارٹ ہے آخر میں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور اگر کوئی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ اب یہاں پہ دو قسم کے لوگ آ گئے، ایک وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کھینچ لیا اپنی طرف، پہلی پارٹ میں یہ آتا ہے۔ دوسرے پارٹ میں یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ سے رجوع کرتے ہیں، پھر اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں جو اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، وہ ہے سالک۔ لیکن ہم آج بات کر رہے ہیں وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے تو وہ بندہ جسے ہم مجذوب کہتے ہیں، وہ اپنی ہستی کھو بیٹھتا ہے۔ وہ اپنی ہستی اس لیے کھو بیٹھتا ہے کہ وہ جب اللہ کی تجلیوں میں اور مشاہدوں میں پڑتا ہے تو کچھ ایسے اللہ کے راز اس پہ عیاں ہو جاتے ہیں، اور شاید اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ جسے اللہ نے اپنی طرف کھینچ لیا وہ ان رازوں کو لوگوں تک پہنچائے، اس لیے وہ مجذوب اپنا عقل، اپنی سوچ اور یہ ہستی کھو بیٹھتا ہے، اور جب وہ ان چیزوں سے دور ہو جاتا ہے تو وہ دنیا سے بھی کٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی مقصد اس دنیا میں نہیں رہتا۔ جب وہ مشاہدے کی اس لیول تک پہنچ جائے گا کہ اپنی ہستی کو ہی مٹا دے، تو ظاہر میں آپ کو وہ ایک مجنوں کی طرح لگے گا۔ مجنوں اس کو کہا جاتا ہے جس کو صحیح اور غلط کا پتہ ہی نہیں۔ لیکن مجنوں اور مجذوب میں فرق ہے۔ مجنوں ہم پاگل کو بھی کہتے ہیں، لیکن مجذوب کو آپ کبھی پاگل نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ جو مجنوں ہے جب پاگل ہوتا ہے تو اس کو اپنے لباس کی، اپنی صفائی کی، شریعت کی کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی۔ بال بھی اس کے بڑے ہو جاتے ہیں، ناخن بھی اس کے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ روڈوں پہ، رستوں پہ ایسے چلتا گھومتا رہتا ہے۔
اور بالکل جیسے ایک مجنوں ہوتا ہے، مجذوب بھی دیکھنے میں ایسا ہی ہوتا ہے، مگر اس میں فرق کرنا بڑا مسئلہ ہے۔ تو فرق کون؟ عام لوگ کبھی بھی مجذوب اور مجنوں میں فرق کر ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ عام لوگ اس لیول کے ہی نہیں ہوتے کہ فرق نکال پائیں، ڈھونڈ پائیں۔ دیکھنے میں تو دونوں ہی دنیا کے نہیں ہوتے، لیکن مجذوب جس پہ اللہ تعالیٰ خود راضی ہو کر اسے کھینچ لیتا ہے، وہ کچھ الگ ہستی ہوتا ہے، اور اس کی ریکگنائزیشن کوئی عام بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے بھی کوئی اللہ کا ولی چاہیے جو یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ مجذوب ہے۔ آپ اور ہم نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر کس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں تو اس کے پیروں میں جا گرتے ہیں اور کہتے ہیں بابا ہمارے لیے دعا کرو۔ ہر کوئی اپنے اپنے مسئلے لے کے اس کے پاس چلا جاتا ہے، اور وہ اگر کچھ کہہ دیتا ہے، کیونکہ وہ اس کی جو نفسیاتی سطح ہوتی ہے، شعور کا جو ایک لیول ہوتا ہے، وہ اس دنیا سے بالا تر ہوتا ہے، وہ باطنی دنیا میں رہتا ہے، تو وہ کبھی کبھی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ وہ لوگوں کو پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ فلاں بابا نے یہ جو کہا تھا یہ تو سچ نکلا، کیونکہ اس کی لیول بہت ہائی ہوتی ہے، وہ ایسا کہہ دیتا ہے۔ اور واقع وہ کبھی کبھی جب اس کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے اور وہ سچ ہو جاتا ہے، تو پھر ایک عقیدہ بنا کے ان لوگوں کے پاس، چاہے وہ مجنوں ہو، لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے اس کو بابا بنا دیتے ہیں، اور یہی معاملہ مجذوب کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو مجذوب اس کو کہا جاتا ہے جس نے مشاہدے میں اپنے آپ کو کھو دیا، جس نے اللہ کے عشق میں، اللہ کے محبت میں، سچ اور حق کی جستجو میں تجلی دیکھ لی، اور وہ جو تجلی میں گر جائے، مشاہدوں میں گر جائے، اس کا اس دنیا سے کوئی واسطہ ہی نہیں رہتا، اور عام لوگ اس سے ایکسپیکٹیشنز کرتے ہیں کہ شاید اس کی دعا میں وہ اثر ہو جائے، اس کی دعا ہمیں لگ جائے تو ہماری زندگی کامیاب ہو۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، اگر مجذوب آپ سے راضی ہو جائے تو وہ تو اللہ کا دوست ہوتا ہے نا، اس کو تو اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف بلا دیتا ہے، اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، تو اللہ اس کی کیسے نہیں سنے گا؟ تو یہ تو نصیب والوں کو ہی ایسا ملتا ہے کہ اصل آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے کہ یہ مجنوں نہیں مجذوب ہے، اور اس مجذوب سے کے پیروں پہ جا کے جب لوگ دعا کرواتے ہیں اللہ سے تو ان کے کام بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سنتا ہے، اور اسی طرح لوگوں کے کام بنتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں لوگ، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، مجنوں اور مجذوب میں فرق کرنا ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے میں نے بتایا قرآن میں خود فرماتا ہے کہ میں جسے چاہوں اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں، تو یہ کچھ خاص ہی بندے ہوتے ہیں اللہ کے۔ تو جسے بھی آپ اس حالت میں دیکھو تو ایسا نہیں سوچو کہ یہ پاگل ہے یا مجنوں ہے، اب یہ بھی سوچ سکتے ہو کہ یہ مجذوب بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی پاگل پہ مذاق کبھی نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ وہ تو اپنی ہستی کھو بیٹھتا ہے، آپ اس کو مذاق کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ، اور ایسی جگتے مارتے ہیں لوگ ہنسی مذاق کے لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑی یہ سمجھیں نااہلی اور جہالت ہے کہ آپ کسی بھی ایسے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں تو ان سے پیار، محبت اور خلوص کے ساتھ پیش آئیں، اور ان کی کوئی ضرورت ہو تو وہ ضرور پوری کریں۔ حالانکہ ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ
بالکل بیٹھا ہے، آپ کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو، تو آپ خود ایسے لوگوں سے جب بھی ملیں، جب بھی دیکھیں کہیں پہ بھی، تو ان کے ساتھ پیار اور محبت کا راستہ اختیار کریں، اور ہو سکے جتنا ہو سکے ان کو کھانا کھلائیں، ان کو جتنی کمفرٹ آپ دے سکتے ہیں دیں۔